ٹی وی اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام بے باک گفتگو. آج بے باک گفتگو ہوگی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین یعنی MIM کے صدر اور حیدرآباد سے ممبر آف پارلیمنٹ اسد الدین اویسی صاحب سے. اسد الدین اویسی صاحب، آپ کا ہمارے خاص پروگرام بے باک گفتگو میں خیر مقدم ہے. شکریہ. بات چیت کی شروعات سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ 2008 میں جب سے آپ نے پارٹی کی کمان سنبھالی تب اس وقت حیدرآباد میں سے باہر پارٹی نہیں تھی آپ کی MIM. حیدرآباد کے گلی کوچوں سے ہو کر آج یہ قومی سطح پر یہ پارٹی کافی آپ کی پاپولر ہے. ہندوستان کا شاید ہی ایسا کوئی مسلمان ہو جو اس سے ناواقف ہو. تو یہ واقعی ایک منصوبہ بند پلان تھا یا بس یوں ہی ہو گیا؟ نہیں، یہ مجلس اتحاد المسلمین کی مضبوطی کے لیے، مجلس اتحاد المسلمین کی مقبولیت کے لیے کوئی ایک شخص ذمہ دار نہیں ہے بشمول میرے. آج جو مجلس اتحاد المسلمین کو جو موقف حاصل ہے وہ برسوں کی 55 سال کی محنت، جو خاص طور سے سلطان صلاح الدین اویسی اور ان کے جو ساتھی تھے اس زمانے کے، انہوں نے برسوں محنت کی اور حیدرآباد سے باہر بھی مجلس کی شاخوں کو قائم کیا تھا. اور مرحوم صدر کے زمانے سے ہی مجلس مہاراشٹر کرناٹک میں کام کر رہی تھی. تو میں تو صرف اس کام کو لے کر آگے بڑھا ہوں، مگر محنت تو ہمارے بزرگوں نے کی اور اصل کریڈٹ تو ان کو ملنا چاہیے کہ انہوں نے اس مقام تک مجلس اتحاد المسلمین کو پہنچایا. جی، بات کرتے ہیں اتر پردیش کی کہ 2017 میں اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. آپ اس میں آپ نے اپنی خواہش ظاہر کی ہے کہ آپ کی پارٹی وہاں بھی الیکشن لڑے گی. تو کیا کسی پارٹی کے ساتھ آپ وہاں مفاہمت کریں گے یا اکیلے میدان میں اتریں گے؟ کیا حکمت ہے؟ مفاہمت کے لیے ہماری پارٹی تیار ہے، اور اگر کوئی سب بات چیت ہوتی ہے اور آگے بڑھتی تو یقیناً ہم اس بات کو عوام تک لے کر آئیں گے. جہاں تک اتر پردیش کے انتخابات میں حصہ لینا ہے وہ تو یقینی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں مختلف علاقوں میں، مختلف ودھان سبھا کے اسمبلی کے حلقہ جات میں ہماری تنظیم کو مضبوط کیا جا رہا ہے. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ جو برسر اقتدار سماجوادی پارٹی ہے، جو جمہوریت اور لوہیا کی بڑی دعائیں دیتی ہے، حقیقت میں نہ تو وہ جمہوریت کے قائل ہیں نہ لوہیا ان کے لیے عزیز ہے. اسی لیے کہ پچھلے 2.5-3 سال سے مجھے ایک جلسے کا پرمیشن نہیں دیتے. اس سے خود اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا جو ڈیولپمنٹ کا جو بات جو کرتی ہے سماجوادی اکھلیش اور ملائم سنگھ یادو صاحب، یہ سب ڈھکوسلے وعدے ہیں. اس کا حقیقت زمین پہ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ڈرتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کی مقبولیت سے، اور نہ جمہوریت پر ان کو یقین ہے. جی، آپ جے میم اور جے بھیم کا نعرہ دیتے ہیں، تو اس سے کیا یہ مانا جائے کہ آپ آئندہ اسمبلی انتخابات سے پہلے BSP سے کچھ اتحاد یا مفاہمت کریں؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مفاہمت کسی سے ہو یا نہ ہو الگ بات ہے، مگر میرا ماننا یہ ہے کہ پورے ملک میں، ملکی سطح پر 2 ایسی کمیونٹیز ہیں جو سیاسی طور پر کمزور ہیں، سماجی طور پر، اقتصادی طور پر، تعلیمی طور پر. تو ان تمام کمزوریوں کو دور اگر کرنا ہے تو بہت ضروری ہے کہ یہ دونوں کمزور طبقات مل کر ایک پلیٹ فارم پر آئیں. سیاسی سطح پر مفاہمت نہیں ہو سکتی تو انشاءاللہ مستقبل میں ہوگی، مگر ایک سوشل پلیٹ فارم پر تو ہم کو جمع ہونا ضروری ہے، مسلمان اور دلت کو. تبھی جا کر یہ ناانصافیوں کے دور کا خاتمہ ہوگا. جو ہمارے اصل مسائل ہیں، اس مسائل پر توجہ اگر ہم چاہتے ہیں تو بہت ضروری ہے. یہ میرا ماننا ہے کہ مسلمان اور دلت کو ملنا بہت ضروری ہے. اور خاص طور سے اتر پردیش میں 18% مسلمان، 8.5% یادو ہیں. ہر پولیس اسٹیشن میں آپ کو یادو ملے گا. میں اس کے خلاف نہیں ہوں، جو 18% مسلمان ہیں وہ کہاں جائیں؟ آج بھی دلتوں پر ظلم ہوتا ہے اتر پردیش میں. تو یہ بہت ضروری ہے، اس کو دونوں طبقات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ایک جگہ پر اگر جمع ہو جائیں گے تو یقیناً ہمارے مسائل بہت زیادہ حل ہوں گے اور ایک نئے دور کا ہم آغاز کر سکتے ہیں. یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ MIM کی آمد سے سیکولر ووٹ بنٹتے ہیں اور ہندو ووٹ اکٹھا ہوتے ہیں. تو اس تناظر میں کیا آپ پھر بھی ہمت کریں گے کہ اتر پردیش میں دیکھیے، یہ جو الزام ہے بے بنیاد ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے پچھلے 2014 کے پارلیمانی انتخابات میں حصہ نہیں لیا، تب بھی BJP 71 پارلیمنٹ سیٹ پر کامیاب ہو گئی. ایک بھی مسلمان MP کامیاب نہیں ہو سکا، چاہے کسی سیکولر نام نہاد سیکولر پارٹی کا لے لیجئے.
ایک ہی خاندان کے 5 لوگ کامیاب ہوتے ہیں سماجوادی کے پورے یادو کے یادو، تو پھر کمیونل کون ہے؟ کمیونل میں نہیں ہوں، کمیونل اتر پردیش کا مسلمان دلت نہیں ہے، کمیونل وہ پارٹیز ہیں جو الیکشن جیتنے کے لیے ماحول کو اپنے لیے خراب کرتے ہیں، اور پھر جب ووٹ ڈالنے کی بات آتی ہے تو کوئی مسلمان کینڈیڈیٹ ووٹ ڈالنے تیار نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سوشل جو سماجی اقتصادی ہمارے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ سب سے کم ہیں، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ فرقہ پرستی تو یہی لوگ کر رہے ہیں۔ ہمارا بولنا یہ ہے کہ مسلمان کو آپ صرف افطار پارٹی تک محدود مت رکھیے، مسلمان کو صرف پوسٹر میں فوٹو ڈال کر محدود مت کریے، دل میں جگہ بنائیے جو آپ کے دل میں جگہ نہیں ہے۔ آپ کے دل میں جگہ صرف آپ کی ذات یا کمیونٹی کی ہے، آپ کی برادری کی ہے۔ مسلمان کو صرف آپ لوگ ایک فوٹو دکھا دیتے ہیں، ایک افطار کی دعوت کر دیتے ہیں، سر پر ٹوپی پہن لیا یا نہیں پہن لی، تو یہ نہیں چلنے والا ہے۔ یہ اسی لیے تو آج نوجوان چاہتا ہے کہ ہمارے جو بنیادی ایشوز ہیں اس پر توجہ لینے کی ضرورت ہے، اور مجلس یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا راز تعلق آپ کی سیاسی نمائندگی سے ہے۔ جب تک آپ کی سیاسی نمائندگی نہیں ہوگی حقیقی طور پر، یہ مسائل پر توجہ نہیں لی جائے گی، اور یہی ایکسپلائٹیشن استحصال چلتا رہے گا مسلمانوں کا۔ جی، آسام کی اگر ہم بات کریں تو آسام میں AIUDF تقریباً وہاں 34% مسلمان ہیں، انہوں نے اکیلے الیکشن لڑی، ان کا کسی سے اتحاد نہیں ہوا۔ اور کیا اگر اتر پردیش میں آپ کسی سے اتحاد نہیں کرتے ہیں تو کیا وہی نتیجہ آنے کی امید نہیں لگتی ہے کہ وہ خدشہ نہیں ہے؟ جہاں تک آسام کی بات ہے، بدرالدین اجمل صاحب نے تو آن ریکارڈ اس بات کو کہا کہ وہ تو تیار تھے الائنس کے لیے، گوگوئی انکار کرتے رہے۔ اور بدرالدین اجمل صاحب کہاں ذمہ دار ہیں بی جے پی کے جیتنے کے؟ تو کانگریس ذمہ دار ہے۔ پچھلے بار جب کانگریس جیتی تھی تو اس وقت کہا گیا کہ بھائی انہوں نے سب کو متحد کر کے ووٹ حاصل کیا، یہ سب تمام طبقوں کی کامیابی ہے۔ اور کانگریس کی روش یہی رہی کہ جہاں کانگریس ہارتی ہے فوراً الزام لگاتے ہیں مسلمانوں کی وجہ سے ہارے۔ کیا مسلمان ذمہ دار ہے آسام کی ہار کا؟ کیا مسلمان ذمہ دار ہے کہ آپ 45 آپ کے اراکین لوک سبھا ہیں؟ ہم ذمہ دار نہیں ہیں، آپ ذمہ دار ہیں۔ اتر پردیش کی اگر بات کریں تو وہاں پر ایک نمیش کمیشن وہاں پر قائم کیا گیا تھا، خالد مجاہد، طارق قاسمی اور سجاد الرحمان کا ایک معاملہ ہوا تھا جن کو دہشت گردی کے مبینہ الزام میں ان کو پکڑا گیا تھا، اس کے بعد نمیش کمیشن بنی تھی۔ اس کی رپورٹ آج تک پبلک نہیں کی گئی، اس کو عام نہیں کیا گیا، حالانکہ بہت ہنگامے کے بعد اس کو اسمبلی میں ٹیبل کیا گیا۔ تو اس میں آپ کا کیا، آپ اس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، یہی تو ہماری بنیادی لڑائی ہے، یہی تو ہمارا ان سے اختلاف ہے سماجوادی پارٹی سے، کہ یہ صرف مسلمانوں کو ووٹ کے نظریے سے دیکھتے ہیں، ایک کمیشن کی رپورٹ کو منظر عام پر نہیں لاتے۔ اگر کمیشن کو نہیں بھی لاتے تو اس کے سفارشات پر عمل آوری نہیں ہوتی۔ یہی تو ہماری ان کا دوغلا پن، ان کی اصلی سیاست تو یہاں پر آ جاتی ہے۔ اور اگر کوئی انہی کے ساتھ والا کا یا ان کا کوئی یادو کا اگر اس طرح سے حشر ہوتا جس طرح پولیس کچہری بنا تھا تو کیا ہوتا پھر اب تک؟ یہی تو ہماری لڑائی ہے، بنیادی لڑائی، کہ یہ لوگ انصاف نہیں کرنا چاہتے، ان کا دل و دماغ صاف نہیں ہے۔ نہ صرف وہ بلکہ مظفر نگر کی رائٹس کی کمیشن کا رپورٹ دیکھ لیجیے، یہ پورا کمیشن یہ کہتا ہے کہ صرف 2 LIO ذمہ دار ہیں، اس کے SP ذمہ دار، پورا پرشاسن، پورا ایڈمنسٹریشن اس کا ذمہ دار ہے۔ اتنے لوگ 50,000 کے قریب لوگ بے گھر ہوئے، مہینے کہہ رہا ہوں، کمیشن کہہ رہا ہے رپورٹ، آپ لوگوں کو 1800 فیملیز کو آپ پیسے دیتے ہیں، تو یہی تو ان کا معاملہ ہے، اور یہی ان کو انشاءاللہ تعالی شکست کے دہانے پر لے کر جائے گا۔ اسد الدین اویسی صاحب کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی۔ فی الحال ہمارے پروگرام بے باک گفتگو میں وقت ہو گیا ایک بریک کا، بریک کے بعد فوراً حاضر ہوتے ہیں۔ ETV اردو میں آپ کا پھر خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام بے باک گفتگو اسد الدین اویسی صاحب کے ساتھ۔ اسد الدین اویسی صاحب، آپ نے بہار میں الیکشن لڑا، سیمانچل کے علاقے میں، وہاں آپ کو کامیابی نہیں ملی، وہ آپ کے اندر جو حوصلہ بڑھا تھا وہ مہاراشٹر میں 2 سیٹوں کے جیتنے کے بعد وہ حوصلہ بڑھا تھا، لیکن وہ کامیابی نہیں ملی۔ کیا آپ کو لگتا نہیں کہ اس تناظر میں اتر پردیش میں آپ کو اس طرح سے ہمت نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیے، میں ان لوگوں میں میرا شمار ہوتا ہے جو کبھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتے، اور نہ کبھی میں مایوس ہوں گا۔ میرا کام کوشش کرنا ہے، پورے اخلاص کے ساتھ محنت کرنا ہے، جو ہم کوشش کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں۔ کامیابی دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جہاں تک بہار کا معاملہ ہے، صرف 4 اسمبلی حلقے جات پر ہم نے انتخابات میں حصہ لیا،
اگر آپ کوچا دامن، کشن گنج اور بیسی کا ووٹ پرسنٹیج دیکھیں گے تو وہ یقیناً کامیابی ہم کو نہیں ملی، مگر ہمارے حوصلے اس سے بلند ہوئے. ہم نے مستقبل کی کامیابیوں کے لیے ایک بنیاد ڈال دی ہے بہار میں، اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ جب اسمبلی کے انتخابات بہار میں ہوں گے تو یقیناً مجلس اتحاد المسلمین کو اختر الایمان کی قیادت میں کامیابی حاصل ہوگی وہاں پر. یہ جو مسلم سیاسی پارٹی کا تجربہ ہے یہ ایک طرح سے ناکام ہی رہا ہے اور اس کا نقصان ہی اٹھانا پڑا ہے. اب اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بات دل و دماغ میں اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ تجربہ ناکام ثابت ہوا تو یہ تجربہ کیرلا میں کامیاب ہوا، یہ تجربہ الحمدللہ تلنگانہ آندھرا میں کامیاب ہوا، مہاراشٹر میں کامیاب ہوا، آسام میں الحمدللہ کامیاب ہے اور کامیاب ہوگا مستقبل. مہاراشٹر میں بھی کامیاب اس طرح سے نہیں رہا. بالکل کامیاب ہوا. دیکھیے پہلی مرتبہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں اور 2 اسمبلی سیٹ پر کامیابی حاصل کرنا، اور تاریخی شہر اورنگ آباد سے، اور ممبئی جو ہمارا ہندوستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے، تو یقیناً کامیاب رہا. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اور سیٹ جیتنا تھا، جیتیں گے برابر. جب ہر طبقے کا یادو 8% ہے، ان کی پارٹی ہے، مایاوتی ہے، آپ کے لالو ہیں ان کی پارٹی ہے، مہاراشٹرا میں مراٹھا مانوس کی بات کرتے ہیں اور شرد پوار ان کے لیڈر بن جاتے ہیں، کوئی ان کو فرقہ پرست نہیں کہتا. جاٹوں کے لیڈر وہاں پر دونوں ہیں، کانگریس بھی ہے اور لوک دل ہے، ان کو کوئی بری بات نہیں کہتا. اجیت سنگھ ہے، جاٹوں کے لیڈر ہیں، کوئی فرقہ پرستی کی بات نہیں کرتے. آپ کیرلا میں چلے، یہ نائروں کی نمائندگی ہے. تامل ناڈو میں چلے جائیے آپ، وہاں ان کی ہر طبقے کی نمائندگی ہے. یعنی ہندوستان کی جمہوریت میں ہر طبقہ اور ہر مذہب کے ماننے والوں کی نمائندگی ہوگی، ٹھاکروں کی ہوگی، برہمنوں کی ہوگی. مگر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان دلت ملنا چاہیے تو فوراً اس پر لگا دیا جاتا ہے، ٹیکا لگاتے ہیں یہ فرقہ پرستی، اس سے فروغ ہوگا. ارے بھئی آپ لوگ کریں تو اچھا، اور جب ہم کمزور طبقات ملنے کی بات کرتے ہیں تو فوراً اس پر کہتے ہیں کہ تجربہ یہ نہیں، ماضی کا تجربہ. ماضی کو چھوڑیے، مستقبل ہمارے سامنے، مستقبل کو اچھا کرنے کے لیے ہم ضرور کوشش کریں گے اور کامیابی ملے گی. 2014 میں اس پارلیمنٹری الیکشن کے بعد پارلیمنٹ میں آپ نے نریندر مودی صاحب کو مبارکباد دی تھی اس بات کے لیے کہ انہوں نے مسلم ووٹ بینک کی سیاست کو ختم کر دیا، توڑ دیا. کل ملا کر آپ پر بھی اسی طرح کے الزامات لگتے ہیں کہ آپ مسلم سیاست کرتے ہیں، تو اس آپ نے ان کو مبارکباد نہیں، میرا وہ تنزیہ طور پر وہ جملہ تھا، تنزیہ طور پر تھا، کیونکہ جیسا ایک ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ مسلم ووٹ بینک، مسلم ووٹ بینک. کہاں ہے مسلم ووٹ بینک؟ آزادی کے بعد سے تو مسلم ووٹ بینک کبھی تھا نہیں، نہ کبھی رہے گا. ہمیشہ سے تو ہندو ووٹ بینک رہا ہے، اور اسی لیے تو مسلمانوں کی نمائندگی پارلیمنٹ میں کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے. آج آپ 23 پر آ گئے، پچھلے بار کتنے تھے آج دیکھتے جائیے. اور بڑے بڑے پارٹیاں تو بڑے باتیں کرتی ہیں. تو میں نے تنزیہ طور پر کہا کہ ہمارا ووٹ بینک کبھی تھا نہیں. لوگوں نے کہا کہ مسلم، ٹھیک ہے، اچھا کیا آپ نے، جب آپ نے کیا تو آپ نے دکھا دیا کہ ہمارا تو ووٹ بینک تھا نہیں، نہ کبھی رہے گا. ووٹ بینک تو اکثری طبقے کا ہے اور رہے گا. وہ یہی حقیقت کو جو تلخ ہے، جس کو ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. کئی بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ کے بھائی اکبر الدین اویسی جس طرح کے بیانات دے دیتے ہیں بھڑکیلے، اس وجہ سے بھی کئی معاملات الجھ جاتے ہیں، کورٹ کچہری تک معاملہ ماضی میں بھی پہنچا. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح سے دوسروں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کے بیانات نہیں دینے چاہیے؟ ان کے اوپر جو مقدمہ چل رہا ہے، بتائیے اس کے بعد کہاں کون سی تقریر ہوئی؟ مقدمہ چل رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیگر پارٹیز میں، چاہے بی جے پی کے ہو یا کانگریس کے ہوں یا دیگر پارٹی کے، ان کے قائدین بھی جب بات کرتے ہیں تو نہ تو ان پر کیس بک ہوتا ہے، اور اگر کیس بک بھی ہوگا تو کبھی جیل کو نہیں بھی جاتے. وہاں پر تو اس طرح سے شدت سے میڈیا یا پھر ذرائع ابلاغ اپنا استعمال نہیں کرتے. مگر ٹھیک ہے، ہم کو پورا یقین ہے کہ جس طرح برون گادی کو انصاف ملا، انشاءاللہ تعالی اکبر الدین اویسی کو بھی عدلیہ انصاف کرے گا. یہ بات بھی اٹھتی ہے اور کہی جاتی ہے کہ آپ کو اور اکبر الدین اویسی کو کانگریس کے دور میں گرفتار کیا گیا، ان پر کیس چلے. اب جب سے این ڈی اے کی حکومت آئی ہے تو آپ لوگوں کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ کچھ لوگوں کا الزام ہے کہ ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی این ڈی اے اور بی جے پی کے ساتھ اس سطح پر. نہیں، آپ وہ اقتدار پر ہیں، آپ بولیے جیل میں ڈال دو ہم کو، ہم جانے تیار ہیں. بلکہ میں تو کہوں گا سولی پہ چڑھا دیجیے، ہم تیار ہیں. ہمارے اصول اور ہماری سیاسی سوچ پر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. چاہے این ڈی اے ہو یا کانگریس ہو، ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے. ہم اپنی جدوجہد کریں گے،
اور اگر کوئی جیل میں ڈالنا چاہتا ہے تو ڈالیے بھائی، آپ کو کون روک رہا ہے؟ عدالت ہے، عدلیہ ہے، اور عدلیہ سے انصاف ہوگا۔ کانگریس نے ڈالا ہم کو جیل میں، اور آج الحمدللہ ہندوستان کی سیاست کے گمنامی کے وادیوں میں یہ لوگ بھٹک رہے ہیں۔ تو کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو ویلکم، ہم تیار ہیں، میں تو جان دینے تیار ہوں اپنی سوچ اور فکر کے لیے۔ آپ جیل کی جانے کی بات چھوڑیے، ہم تو ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہیں۔ تو یہ چیزیں، اس سے کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا کہ انڈیا آئی کیوں؟ کون ذمہ دار انڈیا آنے کا؟ میں ذمہ دار ہوں۔ مہاراشٹرا میں 48 پارلیمنٹ سیٹ میں وہ لوگ 42 جیت جاتے ہیں اور مجلس کنٹیسٹ نہیں کرتی۔ اتر پردیش میں وہ لوگ جیت جاتے ہیں۔ دلی میں ہم نہیں کھڑا کرتے، کانگریس ہار جاتی ہے۔ ہریانہ میں ہم نہیں کھڑا کرتے، کانگریس ہار جاتی ہے۔ جموں کشمیر میں کانگریس ہار جاتی ہے۔ جھارکھنڈ میں کانگریس ہار جاتی ہے۔ ارے بھائی صاحب، کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، اس میں جتنی گندگی ہے، جس دن آپ جھکنا سیکھ جائیں گے آپ کی گندگی دور ہوگی، آپ اچھے ہو جائیں گے۔ مگر ہر چیز کا الزام مجلس پر، مسلمان پر ڈالنا، یہ عادت ان کو چھوڑنا پڑے گا، ورنہ اور نیچے جائیں گے، اور نیچے جائیں گے۔ جی، اتر پردیش اسمبلی انتخابات میں آپ جا رہے ہیں۔ اتر پردیش اسمبلی پچھلے گزشتہ ہم اسمبلی انتخاب کی بات کریں تو اس سے پہلے سماجوادی پارٹی کی حکومت نے 18% ریزرویشن مسلمانوں کو دینے کی بات کی تھی۔ تلنگانہ میں بھی ٹی آر ایس کی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ 12% ریزرویشن مسلمانوں کو دیا جائے گا۔ اب آپ اس بارے میں آواز نہیں اٹھاتے، کیا ہرگز غلط بات ہے۔ جی، تلنگانہ کی حکومت نے مسلمانوں کے تحفظات کے لیے اور مسلمانوں کے سماجی اقتصادی موقف کو جاننے کے لیے ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے۔ اس نے اپنی رپورٹ دینے والی ہے، اور رپورٹ دینے کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا وہ منظر عام پر آئے گا۔ یہاں پر مسلمانوں کو 4% ریزرویشن مل رہا ہے تلنگانہ اور آندھرا میں۔ جی، یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں آنے والا ہے، جیسا ہے سپریم کورٹ کھلے گا۔ ریزرویشن ہم کو مل رہا ہے، یہاں پر نہیں مل رہا کہ نہیں، کہ ہاں جو وعدہ کیا اس کو ٹی آر ایس گورنمنٹ کو پورا کرنا پڑے گا۔ جہاں تک اتر پردیش کے 12% کی بات ہے، وہاں پر نہ تو کوئی کمیشن بنتا ہے، نہ وہاں کے بی سی کمیشن کو کوئی رپورٹ جاتی ہے گورنمنٹ طرف سے۔ 4.5 سال نکل گئے، 6 مہینے ہیں اسمبلی انتخابات کے لیے۔ کیا منہ لے کر جائے گی سماجوادی پارٹی مسلمانوں میں؟ کیا کہے گی عوام کے سامنے کہ ریزرویشن کا وعدہ جھوٹا تھا تمہارا؟ کیا لے کے جائیں گے؟ کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ یہاں پر 4% مل رہا ہے، کمیٹی کی رپورٹ دی جائے گی، سپریم کورٹ میں مسئلہ چل رہا ہے۔ تو ان دونوں کا تقابل کرنا بالکل غلط ہے۔ اور وہاں پر اتر پردیش میں قریب 19% مسلمان ہیں جو ہر سطح پر ان کی نمائندگی نہیں ہے، جو نیچے سے نیچے ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ایسی حکومت جس میں اپنے آپ کو ملائم سنگھ مولانا ملائم کہنے پر فخر کرتے، آج انہوں نے دھوکہ دیا، اور یہی بات جو ہے ہم عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں تو ان کو پسند نہیں آتی۔ ہمارے خصوصی پروگرام بے باک گفتگو میں وقت ہو گیا ہے ایک اور بریک کا، فوراً حاضر ہوتے ہیں اور جو گفتگو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ای ٹی وی اردو میں آپ کا پھر خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام بے باک گفتگو۔ آج گفتگو ہو رہی ہے اسد الدین اویسی صاحب سے۔ اسد الدین اویسی صاحب، پچھلے تقریباً 56 سالوں سے ایم آئی ایم کا حیدرآباد میں راج رہا ہے۔ ملک گیر سطح پر تمام مسلمان واقف ضرور ہو گئے ہیں اس پارٹی سے، لیکن آپ کے اپنی ریاست میں یہ پارٹی ایکسپینڈ نہیں کر پائی، اپنے خود کو وسعت نہیں دے پائی، کیا وجہ ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تلنگانہ میں ہمارے 150 سے زائد اراکین بلدیہ ہیں، ایک بلدیہ پر ہمارا چیئرمین ہے، اور پورے تلنگانہ میں بہترین میونسپلٹی کا ایوارڈ بھینسا کو ملا ہے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہاں، ہم نے اسمبلی انتخابات میں حصہ لیا، بہت سے جگہوں پر ہم کو کامیابی ملتے رہے گی، کوشش کریں گے اور ضرور کامیابی ملے گی۔ 7 اراکین اسمبلی ہیں حیدرآباد میں، اراکین بلدیہ۔ ٹی آر ایس کا اگر کوئی اپوزیشن ہے تو ہم ہی ہیں، ہر پارٹی تو ختم ہو چکی ہے۔ اس سے خود آپ جانتے ہیں کہ سیاسی طور پر مجلس اتحاد المسلمین اپنے حیدرآباد اور تلنگانہ میں ایک مرکز ہے جو کتنا مستحکم ہے یہاں پر۔ جی جی، مسلم پرسنل لا بورڈ کی بات کرتے ہیں تو آپ، مجھے یاد ہے کہ جے پور میں آپ نے ظفر سریش والا صاحب کی شمولیت پر احتجاج درج کرایا تھا۔ اب طلاق اور سورہ نمسکار وغیرہ کو لے کر مسلم پرسنل لا کے معاملے میں مداخلت کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ اس سلسلے میں کیا اقدام کر رہے ہیں؟ دیکھیے، پرسنل لا بورڈ کا رکن میں بھی ہوں۔ جو پرسنل لا بورڈ کا فیصلہ ہوگا میں اس کا پابند ہوں۔ پرسنل لا بورڈ اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے،
سپریم کورٹ میں بھی جواب داخل کیا جا رہا ہے، وہاں پر پرسنل لا بورڈ کے وکلاء جو ہیں وہ ہماری بات کو رکھ رہے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ہندوستان جیسے ایک عظیم ملک میں یکساں سول کوڈ کبھی نافذ نہیں کیا جا سکتا، نہ نافذ ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پر جتنے سماج کے جتنے طبقے ہیں، جتنے تہذیبیں ہیں، جتنی زبانیں ہیں، وہ شاید ہی دنیا کے کسی ملک میں آپ کو نظر آئیں گے، اور ان تمام تہذیب اور تمدن کو، ان دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو اگر کوئی چیز جوڑ کے رکھتی ہے تو یہ ہمارا پلورلزم ہے۔ یہی تو ہندوستان کی خصوصیت ہے، یہی تو ہندوستان کی اہمیت ہے، یہی ہندوستان کی عظمت ہے۔ اگر یکساں سول کوڈ لائیں گے تو نہ تو آپ ہندوستان کو طاقتور رکھ پائیں گے، نہ اس ملک کی جو پہچان ہے کہ اس ملک میں اتنے مذہب کے ماننے والے، اتنے تہذیب کے ماننے رہتے ہیں۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یکساں سول کوڈ کے تعلق سے جو لوگ بحث کرتے یا مطالبہ کرتے، وہ آئین کو پڑھیں۔ آئین میں دفعہ 44 کی بات کرتے ہیں، ڈائریکٹو پرنسپل ہے وہ، ایسے 16 ڈائریکٹو پرنسپل ہمارے دستور میں ہے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ پوری ملک میں شراب پر پابندی نافذ ہونا۔ تو کریے، کیا شراب مضر نہیں ہے انسان کے لیے؟ کیا ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے کہ راتوں میں نوجوان بچے گاڑیاں چلا کر ایکسیڈنٹ کرتے ہیں، خود مر جاتے ہیں یا پھر کسی کو مار دیتے ہیں؟ ہمارے پاس ڈیٹا ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ لوگ شراب پی کر اپنے گھروں میں خواتین پر ظلم کرتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا سماجی مسئلہ ہے یہ، تو آپ کیوں نہیں اس پر بات کرتے ڈائریکٹو پرنسپل پر؟ دوسرا، اس میں ہم نے میزورم اور ناگالینڈ کو آئین میں سہولت دی ہے کہ وہ ان کے کلچر کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ کیا آپ اسے ختم کریں گے؟ اور ہندو انڈیوائڈڈ فیملی میں ٹیکس ریبیٹس ملتے ہیں جی، ہندو طبقات کو اور دیگر سکھوں کو بھی اور جین کو بھی، کیا آپ اس کو ختم کر دیں گے؟ بتائیے، ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان جیسے عظیم ملک کے لیے یکساں سول کوڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر آپ انصاف کریے سب سے، اور انصاف آپ کمزوروں سے شروع کرنا پڑے گا، طاقتور سے نہیں شروع کر سکتے۔ اور کمزور یہاں پر جس کو کمزور بنایا گیا ہے ڈیلیبریٹلی، وہ مسلمان اور دلت ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ مسلم مکت بھارت اور مسلمانوں کو پاکستان بھیجنے جیسے نارے لگائے جاتے ہیں، کیا سستی شہرت ہے یا کسی آپ یہ مانتے ہیں کہ کسی ایجنڈے کے تحت کیا جا رہا ہے؟ بھائی، میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک دنیا رہے گی، جب تک اس وقت تک مسلمان رہیں گے۔ جب تک ہم ہیں دنیا ہے، جب ہم نہیں تو دنیا ہی نہیں۔ یہ تو ہمارا ماننا ہے، آپ کا، ہمارا۔ تو یہ بکنے والے بکتے رہتے ہیں، چھوڑیے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہندوستان ان سے بڑا ہے، اور ہندوستان کسی ایک مذہب کا نہیں ہے، ہندوستان کسی ایک فرد کا نہیں ہے۔ ہندوستان تمام ہندوستانیوں کا ہے، اور ہندوستان رہے گا۔ ایسے بولنے والے آ کر زمین میں اڑ جائیں گے، ہوا میں چلے جائیں گے، مگر ہندوستان کچھ ہوگا نہیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے ایک مرحوم ایم ایل اے نے تسلیمہ نسرین پر حملہ کیا تھا۔ آپ نے نریندر مودی سے سلمان خان کی ملاقات کے بعد سلمان خان کی فلم کے بائیکاٹ کی اپیل کی تھی۔ اب آپ کو ISIS کے ذریعے دھمکی مل رہی، سوشل میڈیا کے ذریعے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اب تو ظاہر ہے سب کے لیے ہم کانٹا بنے ہوئے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے نا۔ تو آپ کا جو یہ بات تھی کہ بھئی NDA آ گئی، کانگریس تھی، تو اب اس آپ کا سوال کنٹرڈکشن ہو گیا یہاں پر۔ تو اچھا ہے، ہم سب کے لیے کانٹا بنے ہوئے، اور ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ میں آپ سے کہا نا کہ میں الحمدللہ یہ دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ مجھے دنیا کا محتاج مت بنا، صرف تیرا محتاج رکھ۔ آپ اور ہم اس وقت تک زندہ رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا۔ جس دن اللہ فیصلہ کرے گا کہ نہیں تم کو واپس آنا ہے میرے پاس، تو کوئی روک نہیں سکتا ہم کو۔ کوشش یہی کرنا ہے کہ جب تک ہم اس دنیا میں رہے، حق اور صداقت کی گفتگو کریں، بے باک زندگی گزاریں، اور مصلحت کے نام پر کمزوری کو خریمانے نہ دیں، اور اخلاص کے ساتھ کوشش کریں، یہی آپ کو کامیاب کرے گا۔ جی، بہت بہت شکریہ اسد الدین اویسی صاحب، ہمارے خاص پروگرام بے باک گفتگو میں شامل ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ بے باک گفتگو میں ابھی بس اتنا ہی۔ اب خالد رضا کو دیجیے اجازت، مگر آپ دیکھتے رہیے ETV اردو۔